6 زائد تکبیروں سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ کوئی نہیں جی، ہمیں تو 12 کا پتہ ہے، ابو داؤد میں موجود ہے 12 تکبیرات ہے۔ صحیح احادیث میں جو ہے نا پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں ہیں زائد۔ ہم بھی 7 تکبیر کہیں گے، نہیں اتنی آواز میں کم از کم ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے کانوں تک آواز پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بریلویوں اور دیوبندیوں کو عید الفطر کے دن اہل حدیث بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے معصوم لگتے ہیں۔ ان کا طور طریقہ بڑا نرالا ہے، ان کے طور طریقے کو ہم بریلوی اور دیوبندی بڑے پیار سے اپناتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں اس ویڈیو کے ذریعے وہی چیز آج آپ کو دکھانے اور سنانے والا ہوں۔ یہ بریلوی اور دیوبندی دیگر مواقع پر اہل حدیث کے سارے طریقے کو غلط کہتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ طریقہ غلط ہے، ان کا وہ طریقہ غلط ہے، ان کی نماز غلط ہے، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ غلط ہے۔ جو ہی عید کا دن آتا ہے تو سارے دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو کر اہل حدیث کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ تو آخر بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث کے طریقے کو عید کے دن کیوں اپناتے ہیں، آج میں اسی کا خلاصہ کرنے والا ہوں۔ تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل حدیث ہم بریلویوں اور دیوبندیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چلیے ہم ان کی باتوں کو پہلے سن اور دیکھ لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ مزید آگے اس کا جواب علماء بریلوی سے آپ کو ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ کیا عید کی نماز میں 6 تکبیرات احادیث سے ثابت ہیں؟ بھئی ضعیف احادیث ہیں یہ عید کی تکبیرات کے حوالے سے۔ جن روایات کے اندر 6 تکبیروں کا ذکر ہے وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ صحیح احادیث میں جو ہے نا پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں ہیں زائد قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے علاوہ 5 تکبیریں ہیں وہ بھی قرات سے پہلے، یہ ثابت ہیں۔ عید کی نماز کی تکبیرات کتنی ہیں؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جو 2 طریقے معروف ہیں میں انہی کو ذکر کروں گا۔ 6 زائد تکبیروں سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ بعض صحابہ سے روایت ہے، اسی طرح سے راوی نے کہا کہ بعض صحابہ سے روایت ہے، اور اگر کوئی راوی ایسا کہے کہ فلاں صحابی سے روایت ہے اور نام ذکر نہ کرے تو کیا وہ روایت معتبر ہوگی؟ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کوئی بھی ہو معتبر ہے، صحابی کوئی بھی ہو معتبر ہے، چاہے اس کا نام صحابی کا معلوم ہو یا نہ ہو، وہ معتبر ہوتا ہے، صحابی معتبر ہوتے ہیں تمام۔ کہتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم کو نماز پڑھائی۔ یوم عید، عید کے دن، فکبر اربعا و اربعا، تو آپ نے تکبیر کہی کیسی؟ 4 اور 4۔ ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف، پھر آپ ہماری طرف پلٹے اور آپ نے کہا لا تنسوا کتکبیر الجنائز، بھولنا مت، جنازے کی تکبیرات کی طرح ہے۔ واشار باصابعہ وقبض ابہامہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور آپ نے اپنے انگوٹھے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا، قبض اس طرح سے، یعنی کتنی ہیں؟ 4۔ اس کو امام الطحاوی نے شرح معانی الاثار میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں 2997 پر اس کو کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے علقمہ اور اسود ابن یزید کہتے ہیں ان ابن مسعود کان یکبر فی العیدین 9 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں 9 تکبیرات کہتے تھے۔ 4 قبل القراءہ، قرأت سے پہلے 4 تکبیریں، اور ثم کبر فرکع، پھر تکبیر کہتے اور اس کے بعد رکوع کرتے۔ وفی الثانیۃ یقرأ فاذا فرغ کبر 4 ثم رکع، یعنی قرأت سے پہلے کتنی تکبیرات؟ 4، اور اس کے بعد یعنی ثم کبر، پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع کرتے تھے، یعنی قرأت سے پہلے 4 تکبیریں اور اس کے بعد پھر قرأت، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر اور رکوع، پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت میں قرأت کرتے اور قرأت سے جب فارغ ہوتے تکبیر کہتے 4 مرتبہ اور اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، یعنی 1 اور 3 ایکسٹرا، اور اس کے بعد میں 3 اور رکوع کی 1 جو قاعدے کی ہے، تو کل ملا کے ایکسٹرا کتنے ہوئے؟ 6 تکبیرات۔ اس طرح سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کی تکبیرات 6 ہیں یا 12 ریفرنس کے ساتھ، جو 6 تکبیرات کہتے ہیں، یا وہ بھی ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں جی، ہمیں تو 12 کا پتہ ہے، ابو داؤد میں موجود ہے 12 تکبیرات ہے، 7 پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور 5 دوسری رکعت میں۔ الموطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے یہی عمل لکھا ہوا ہے۔ باقی رہ کے 6 والے، ان کو تو ایک بھی نہیں تکبیر کہنی چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک تو بت رکھ کے آتے تھے، اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ ہاں
اور رفع الیدین کرنا نماز کا سکون برباد کرتا ہے. میں تو حنفیوں کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ وہ 6 بھی کریں, ان کو رفع الیدین نہ کرنے دیا کریں عید والے دن, یا پھر عید سے ایک دن پہلے انہیں ٹیکسٹ میسج بھیجا گے کہ کل تے تسی بھی بچو جی رفع الیدین کرو گے, ہاں کل تسی بھی گھوڑوں کی دموں کی طرح تم بھی کل اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے, چینگے لاؤ انہوں نے. ناظرین اب آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ علماء اہل سنت کے پاس اس کا کیا جواب ہے. چلیے ہم ان کے جواب کو پہلے دیکھ اور سن لیتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ عید کی تکبیرات بعض روایات میں 6 بعض میں 12 آئی ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں یہ راوی ہوتے ہیں, روایت کرنے والے حدیثیں مختلف ہوتی ہیں, کسی نے 6 کی روایت سنی, کسی نے 12 کی سنی. پھر یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ غور و تفکر کرتے ہیں, جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام احادیث سامنے رکھیں جو عید کی تکبیرات سے متعلق ہیں. پھر جو 6 تکبیر والی تھی جو روایت تھی اسے مختلف حوالوں سے دوسری روایات کے مقابلے میں قوی اور مضبوط پایا, اس کے راوی زیادہ ثقہ محسوس ہوئے تو وہ روایت لے لی. تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مضبوط ترین روایت ہوتی ہے, جو بھی مجتہد بیان کر رہا ہے یا محدث بیان کر رہا ہے یا اس سے نتیجہ اخذ کر رہا ہے, جو اس کے نزدیک مضبوط ہے اسی کو قابل استدلال سمجھتا ہے اور باقی کو چھوڑتا ہے. اور دوسرے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قابل استدلال نہیں سمجھتے وہ دوسری کو سمجھ لیتے ہیں, وہ اس کو لے لیتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں امام اعظم کی پیروی کریں, کیوں امام شافعی کی پیروی کریں, قرآن حدیث سے ہم سب کے کر لیں گے. تو کبھی قرآن حدیث پڑھنے کی زحمت بھی گوارہ کی ہے؟ بہت سی آیات آپس میں ٹکراتی محسوس ہوں گی, حدیث اور آیات کا ٹکراؤ نظر آئے گا, ایک ہی مسئلے کے سلسلے میں بے شمار احادیث مختلف باتیں کہتی نظر آئیں گی. کیا کریں گے آپ, کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ یہ ہمارے بزرگان دین نے خدمت دین کا حق ادا کر دیا. بنی بنائی چیز سامنے آتی ہے, آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں, ان کو پکڑ کے ذرا بٹھا کر ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیں اور کہیں نکال کے بتاؤ مسئلے. بزرگوں کے نکالے ہوئے مسائل کو بیان کر کے اور انہی پہ کچھ تنقیدات کر کے اپنی ہائپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, فالوورز بن جاتے ہیں, مجھے 1 ملین دیکھ رہے ہیں, مجھے 2 ملین دیکھ رہے ہیں. آپ کا اپنا کیا ہے اس میں, یہ بتاؤ. ہمارے بزرگوں کی محنت ان سب کو بیان کر کے تخریب کاریاں کر کے یہاں کی بات وہاں ملائی, وہاں کی وہاں ملائی, انہی بزرگوں پہ لان تان کر کے انہی کا صدقہ کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ آپ یہ کر کے آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے سے ہی اسٹڈی وغیرہ کر کے ایک اپنے لیے تھوڑا سا درجہ بلند کروا لیتے ہیں. تو اب آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اہل حدیث کس طرح سے عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور بریلی کس طرح سے عید کی نماز ادا کرتے ہیں. دونوں کے طریقے کو ہم دیکھتے ہیں. چلیے. ہماری عمر 50 سال ہے, جب سے آج تک مطلب 6 تکبیروں کا عمل کریں یا پڑھتے ہیں, آپ سے معلوم ہوا کہ 12 تکبیرات کرنا چاہیے. تو کس طرح کرنا چاہیے 12 تکبیرات؟ دیکھیے 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے, یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات, 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی. 12 تکبیرات کا طریقہ یہ نماز کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا, اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا, ثنا پڑھیں گا, اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی. چاہے تو ہاتھ اٹھائے, چاہے تو ہاتھ رکھے, بندے رکھے, دونوں بھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاتھ باندھیں گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ. پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہوں گا, دوسری رکعت میں کھڑا ہوتی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر 5 بار ہوں گا, اور پھر اس کے بعد باقی کا معاملہ چلیں گا. جو کھڑے ہوتے اللہ اکبر ایک ہو گیا, پھر 5 کریں گا, پھر ہاتھ باندھیں گا, پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ, اور اس کے بعد یہ ہے اس کا طریقہ. یاد رکھیے 2 تکبیرات میں. اب جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے پاس 6 تکبیرات کا, دیکھیے سب سے پہلے تو یہ تکبیرات سنت ہیں. انشاءاللہ عزیز ان کی چھوٹنے سے نماز میں فرق نہیں آئے گا, اور ان کے کم زیادہ ہونے سے بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے نماز میں فرق نہیں آئے گا. تو لہٰذا آپ نے جو کیا انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا آپ کر سکتے تو کریں, لیکن جہاں اجتماعیت کا معاملہ آتا ہے اور امام وہ طریقے پہ ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا. تو ظاہر سے میں بھی 6 تکبیرات ہی کرتا ہوں پھر, چونکہ یہ سنت ہے, اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا موقعہ ہے سنتیں, اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہ ہم پر واجب ہے. اجتماعیت سے مراد ہماری جماعت کی اجتماعیت نہیں, امت مسلمہ کی اجتماعیت ہے, اور اس کے ساتھ ہم بالکل رہیں گے ہر بار. ٹھیک ہے. تو لہٰذا چھوٹ جانے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اگر علماء کی علمی چوک ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, وہ مسئلہ نہیں. لیکن جہاں 12 ہوتی ہے بالکل 12 کرے, جہاں لوگ علم ہے وہ کوشش کرے کہ تکبیرات کو بڑھا دے اور اس کو 12 ہی رہنے دے. اور اگر آپ نے 6 سے پڑھی تو اللہ سے بہرحال اب آپ کو پتہ چل گیا صحیح چیز پہ آپ عمل کریں, اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے اس معاملے میں, اور چونکہ سنت ہے انشاءاللہ نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. اور یہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلے تو نماز عید کی نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز عید واجب ادا کر رہا ہوں, 6 زائد تکبیروں کے. اللہ اکبر کہنا ہے, امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, غریبی اللہ اکبر کہے گا, ہاتھ اٹھا کر اس نے باندھ لینے ہیں.
اور اس میں ثنا جو ہم عام روٹین کے اندر نماز میں پڑھتے ہیں وہ ثنا سب نے پڑھنی ہے، امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد جب تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ امام صاحب یہ قراءت کریں گے اور ہم نے یعنی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے سننا ہے۔ قراءت کرنے کے بعد جیسے روٹین کے مطابق رکعت پوری کی جاتی ہے، رکوع کیا جاتا ہے، قوما کیا جاتا ہے، سجدے میں جایا جاتا ہے، اسی طرح اسے مکمل کیا جائے گا اور دوسری رکعت کی ابتدا کی جائے گی۔ تو دوسری رکعت میں امام صاحب قراءت سے ہی ابتدا کریں گے۔ جب ان کی قراءت مکمل ہو جائے گی سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ جب سورت ملا لیں گے تو اب انہوں نے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ ہم بھی 7 تکبیر کہیں گے، نہیں اتنی آواز میں کم از کم ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے کانوں تک آواز پہنچے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے۔ پھر تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینا ہے۔ تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اس میں رکوع میں چلا جانا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے روٹین کے مطابق رکعت پوری کی جاتی ہے ویسے ہی رکعت پوری کی جائے گی۔ تو یوں یہ 2 رکعتیں عید کی مکمل کی جائیں گی۔ ناظرین، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اہل حدیث کے مولانا یہ فیض صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ 6 تکبیر کہیں احادیث سے ثابت نہیں ہے، تو وہی ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا انہی کے جماعت کے مولانا کہہ رہے تھے کہ احادیث سے 6 تکبیر بھی ثابت ہے اور 12 تکبیر بھی ثابت ہے۔ تو یہ لوگ خود آپس میں اتفاق نہیں رکھتے ہیں، کوئی مولانا الگ بات کرتے ہیں، کوئی مولانا الگ بات کرتے ہیں۔ رہی بات کہ اس سوال کا جواب کہ ہم لوگ عید الفطر کے موقع پر اہل حدیث کو کیوں فالو کرتے ہیں، تو ہم اہل حدیث کو فالو نہیں کرتے، اہل حدیث کے طریقے کو ہم نہیں اپناتے، بلکہ ہم اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے نبی نے نماز پوری زندگی ادا کی ہے عید الفطر کی، یا ان کے صحابہ نے ادا کی ہے۔ رہی بات کہ عید الفطر کی نماز کے علاوہ دوسری نماز میں ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہیں، تو ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ابتدائی دنوں میں رفع الیدین کی، بعد میں نہیں کی، بعد ان کے صحابہ نے بھی نہیں کی، اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو لوگ 12 تکبیروں کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے تھے، ان سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس ایک اپنی دلیل ہے۔ ہم 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ایک اپنی دلیل ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔